اس کے بھیگے ہونٹ زیان شاہ کو بہکا رہے تھے۔ ہاتھ کو پیچھے لے جا کر اس کی بلاؤز کی ڈوریاں کھولنی شروع کی۔ اس کی انگلیاں ٹچ ہی ہوئیں تو عنبر کا دل زور سے دھڑکا۔ زیان ڈوریوں کو چھوڑ کر انگلیوں کے پھوروں سے اس کی کمر کو سہلانے لگا، لیکن عنبر کی جان نکل رہی تھی اس کی انگلیوں کے گرم لمس سے۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے، ایک ہاتھ پیچھے کمر پر اور ایک اس کے بالوں میں، وہ اسے بالکل بے ہوش کرنے کے موڈ میں تھا۔ کھینچ کر ڈوریاں کھلیں تو موتی ٹوٹ کر نیچے بکھر گئے۔ موتیوں کی آواز نے ایک الگ سا ارتعاش پیدا کیا۔ اس کے دھیرے سے کندھے سے اس کا بلاؤز ہٹا کر وہاں لب رکھے۔ اپنے کندھے پر اس کا گرم لمس پاتے ہی عنبر کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ نہیں زیان، عنبر، بس محسوس کرو ان لمحوں کو۔ انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر سکون سے اس کے لبوں کو اپنی پکڑ میں لیا، لبوں سے گردن تک کا اور پھر کندھے، ہر جگہ اپنا لمس بکھیر رہا تھا وہ۔ عنبر، آج میری رات ہے، بلکہ ہم دونوں کی ہے، لیکن جو انجوائے کرے گا اس کی ہی ہوگی۔ اب تمہیں تو رونا ہے ساری رات، لیکن بھول جانا کہ تمہارے آنسو مجھے پگھلا سکیں گے۔ آج اپنے وجود پر میری شدتیں برداشت کرنی ہوں گی تمہیں۔ وہ انگوٹھے سے اس کے ہونٹ سہلاتا ہوا اسے اپنے ارادے بتا رہا تھا۔ بٹن کھولو میری شرٹ کے۔ عجیب سی فرمائش پر عنبر کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ پرسکون سا اسے دیکھنے میں محو تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہارا ہی ہوں، جتنا چاہو دیکھ لینا۔ ابھی جو کہا ہے وہ کرو۔ لیکن کیا لیکن؟ بٹن کھولو۔ کیا کر رہی ہو عنبر؟ ابھی تو صرف بٹن کھولنے کا ہی بولا ہے نا؟ ابھی پر زور دیتا وہ اسے اور خدشات میں ڈال چکا تھا۔ زیان، پلیز میرے سے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی مشکل کام تو نہیں کہا نا؟ چلو شاباش میرا بچہ، شرٹ کے بٹن کھولو جلدی سے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر شرٹ پر رکھا، جو عنبر نے جلدی سے پیچھے کر لیا۔ عنبر، پیار سے سمجھا رہا ہوں نا؟ میری جان تو سمجھ جاؤ، بعد میں جو ہوگا وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ عنبر ایک پل میں ہی سہم گئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹن پر رکھا تو اس بار عنبر نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے۔ بٹن کھول کر اس کی شرٹ کو کندھوں سے سرکایا، لیکن نظریں نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھیں، جیسے اگر اوپر اٹھائیں تو جانے کیا ہوگا۔ زیان نے اس کو دوپٹے سے آزاد کیا تو اس کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے لائٹر اٹھایا تھا تو عنبر ایک دم سہم گئی۔ لائٹر جلا کر وہ اس کے اتنا قریب ہو گیا کہ ان کے بیچ میں ہوا کا گزر بھی ناممکن تھا۔ اس کے ہونٹوں کے قریب لائٹر لا کر اسے ڈرانا چاہا، اور عنبر تو اصل کی ڈرپوک بہت پہلے ہی ڈر چکی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پر بہا، جسے زیان نے اپنے ہونٹوں سے چنا۔ ڈرو نہیں، تمہیں نہیں جلاؤں گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آف کر دیں اور لائٹر کی آگ بھی بند ہو چکی تھی۔ کمرے میں اس وقت مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ عنبر اندھیرے کو محسوس کر کے چلا اٹھی، لیکن زیان نے اس کی چیخ کو اس کے منہ میں ہی دبا دیا تھا۔ اندھیرا، تنہائی اور محبوب کے لب، کون ظالم سہے؟ یہ تو پھر زیان شاہ تھا، اور محبت بھی باہوں میں تھی۔ ایک دم سے
اسے چھوڑ کر زیان اٹھ کھڑا ہوا۔ جب امبر کو لگا کہ زیان پاس نہیں تو اس نے اسے پکارا، زیان، کہاں ہیں آپ؟ زیان، پلیز ایسا نہ کرے، پلیز سامنے آیا۔ زیان نے اندھیرے کمرے میں ہلکی سی لائٹر کی آگ چمکائی۔ آگ کی روشنی میں اس کو زیان کا وجود محسوس ہوا۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے آ لگی۔ زیان نے اسے بازو میں لیے آہستہ آہستہ ساری کینڈلز جلا دیں۔ پورا کمرہ روشن ہو چکا تھا۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا تو دوپٹے سے بے نیاز بلاؤز کندھوں سے نیچے گرا، اس کے جسم کے بھی نشیب و فراز ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بہکا بہکا سا اس کی جانب جھکا، اسے بازو میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا۔ نرمی سے اسے لٹایا اور اپنے بازو سے واچ نکالی، پینٹ کی پاکٹ سے کیز وغیرہ نکال کر ٹیبل پر رکھے اور امبر پر جھک گیا۔ اپنے اوپر وزن محسوس کر کے امبر نے آنکھیں کھولیں تو زیان اسے اپنی پناہوں میں لیے ہوئے تھا۔ زیان نے اس کے بازو اپنی پشت پر رکھے تو امبر اس کے سینے میں چھپ چکی تھی۔ اپنے جسم پر اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس زیان کو سکون دے رہا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی آج۔ یہ سب جو ہو رہا ہے نا، تمہاری وجہ سے ہی ہو رہا ہے۔ کس نے کہا تھا اتنی خوبصورت لگنے کو؟ زیان شاہ تو بہکے گا نا پھر۔ میرا تو کچھ نہیں گیا، لیکن میری چھوٹی سی جان کی جان پر بن گئی ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دبا چکا تھا۔ امبر کی ہلکی سی سسکی نکلنی تھی۔ اوہ، میرے بچے کی تو ابھی سے سسکیاں نکل رہی ہیں، آگے کیا کرو گی؟ مگر امبر خاموش تھی۔ زیان کی گردن میں منہ دیے وہ پرسکون سی لیٹی ہوئی تھی۔ سکون تب غارت ہوا جب زیان کا لمس اسے اپنی شاہ رگ پر محسوس ہوا۔ اس نے دھیرے سے اس کے لہنگے کا بلاؤز اس کے جسم سے علیحدہ کیا تو امبر نے زور سے اس کی پشت کو سینے میں بھینچا۔ اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھا کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھک کر امبر کی سانسیں پینے لگا۔ ہونٹوں سے لبوں نے نیچے کی طرف سفر شروع کیا۔ اس کی گردن پر لب رکھ کر انگلی سے اس کے سینے پر لکیر کھینچی تو امبر جی جان سے تڑپ اٹھی۔ اپنے ہاتھوں کو آزاد کرانا چاہا مگر ناکام۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے ایک ہاتھ سے چھڑوانے میں ناکام رہی۔ زیان نے اس کے کندھے سے لب ہٹائے، ایک سیکنڈ کے لیے اس کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ نیچے جھک کر نرمی سے اس کے دل کے مقام پر لب رکھے تو وہ مچل اٹھی، زیان، پلیز نہیں۔ مگر زیان اس دنیا میں ہوتا تو وہ سنتا۔ وہ تو کسی اور ہی منزل پر پہنچ چکا تھا۔ اس کی تیز دھڑکن وہ اپنے ہونٹوں پر محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا حق وصولتا، کمرے میں موبائل کی آواز گونجی۔ زیان نے سر اوپر اٹھایا، امبر پر اپنی شرٹ ڈالتے ہوئے اپنا فون اٹھایا۔ فون جگمگاتے نام کو دیکھ کر اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا، مگر پھر بھی کال ریسیو کی۔ جی ڈیڈ، کہاں ہو زیان؟ کتنے دن سے نظر ہی نہیں آئے۔ کچھ نہیں ڈیڈ، بس کسی کے
ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا۔ اس نے عنبر کی طرف دیکھ کر ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجا کر ملک کو جواب دیا، تم جہاں بھی ہو ابھی گھر آؤ۔ مگر ڈیڈ، اگر مگر نہیں، ابھی کا مطلب ابھی۔ اوکے ڈیڈ، آتا ہوں۔ وہ اسے ابھی شک کروانا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس کی حامی بھر لی۔ کال بند کر کے اس نے لائٹس آن کی تو عنبر نے زور سے آنکھیں میچ لیں کیونکہ وہ شرٹ لیس تھا۔ آنکھیں کیوں بند کر رہی ہو؟ شرٹ تو تم نے بھی نہیں پہنی۔ عنبر نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اس کی بات سن کر۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا شرم کی وجہ سے۔ میرا بچہ بلش کر رہا ہے؟ ابھی ٹائم نہیں جانی، بچا کر رکھو سب۔ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔ عنبر وہیں پڑی چھت کو گھور رہی تھی۔ شکر ہے بچ گئی۔ یہ خڑوس تو عمران ہاشمی کا بھی باپ ہے۔ ہائے کیا بنے گا میرا؟ وہ اس کی حرکتوں کو سوچتے شرما اور مسکرا رہی تھی۔ زیان فریش ہو کر باہر نکلا تو عنبر کو ویسے ہی اپنی شرٹ سے سینہ چھپائے لیٹے پایا۔ اٹھ کر چینج کر لو، گفٹ اس دن دوں گا جس دن ہمارا ولیمہ ہوگا۔ ہاں، اگر میرا انتظار ایسے ہی کرنا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتی ہو، میں آ جاؤں گا صبح تک۔ عنبر گڑبڑا کر اٹھنے لگی مگر اپنی حالت دیکھ کر پھر لیٹ گئی۔ زیان اس کی بات سمجھ چکا تھا، اس لیے الماری سے اپنی ٹی شرٹ نکالی اور اس کے قریب آیا۔ جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ آج چھوٹ مل گئی میری جان تمہیں، مگر کب تک؟ ہلکا سا اس کے لبوں کو چھوتا ہوا وہ پیچھے ہوا۔ یہ لو چینج کر کے سو جانا۔ اوکے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک، اللہ حافظ۔ شکر ہے چلے گئے خڑوس۔ ہائے اللہ، کتنے گندے ہیں یہ، ایویں شادی کر لی میں نے ان سے۔ ایویں کیوں؟ مجھے بچائیں گے نا وہ سب سے۔ گندے تو ہیں لیکن اچھے بھی ہیں۔ ہائے امیر بیٹا، عنبر بیٹا سو جاؤ ورنہ وہ چنگیز خان پھر آ جائے گا۔ اپنے کپڑے سمیٹتے گرتے پڑتے وہ کبرڈ تک پہنچی، وہاں سے اپنی کیپری نکالا اور زیان کی ٹی شرٹ لے کر واش روم چلی گئی۔ تو یہ اتنی کھلی ہے مجھے۔ چلو کوئی بات نہیں، سونا ہی ہے، صبح چینج کر لوں گی۔ وہ ایسی ہی تھی، خود سے سوال کرتی اور پھر خود ہی جواب دیتی۔ امی جی، مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں امان پتر بول۔ امی، آپ کو اپنے بیٹے پر ترس نہیں آتا؟ ہائے ربا کیوں؟ بیٹا تجھے کیا لکوا ہوا ہے جو میں ترس کھاؤں تجھ پر؟ یا پتر تجھے نشے کی لت لگ گئی ہے جو تجھ سے ملنے نہیں رہا اور تو قابل ترس ہو گئے ہو؟ امی آپ خود بتائیں، آپ کے دونوں بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ کمرے میں سکون سے سو رہے ہیں اور میں بیچارہ اکیلا، میرا دل ہی نہیں ہے۔ تو میری بھی شادی کروا دیں، اب میرا دل نہیں لگتا حیا کے بغیر۔ تو بیٹا تم اس کے بغیر رہتے ہی کب ہو؟ رات کو اتنی دیر بیٹھ کر دونوں گیمز کھیلتے ہو، اکٹھے کھانا کھاتے ہو، آتے جاتے اکٹھے ہو، ابھی بھی اکیلے ہو؟ تائی جان، آپ کیا مجھ پر ہی نظریں رکھتی ہیں سارا دن؟ امان کی تو حیرانگی سے آنکھیں ہی کھل گئی تھیں کہ یہ کیا بن گیا تھا اس کے ساتھ۔ عظمیٰ تائی کو سب پتہ ہے۔ ہاں پتر،
تیرے تایا جان تو سارا دن رات اخبار پڑھتے رہتے ہیں اور میں تو تم لوگوں پر نظر رکھتی ہوں۔ آپ تھوڑی نظر تایا جان پر بھی رکھ لیں۔ آفس میں نیو سیکرٹری رکھی ہے، قسم سے بہت اچھی ہے۔ اب آپ کو بھول جائیں گے وہ۔ کوئی نہ پتر، آفس میں رہ لیں گے اس کے ساتھ۔ گھر میں کس کے پاس رہنا ہے انہوں نے؟ اچھی طرح پتہ ہے تیرے تایا کو میرا۔ اوہ اچھا، آپ لوگ اپنی چھوڑیں، میرا کچھ کریں۔ اچھا پتر، صبح بابا جان سے بات کریں گے۔ اوکے، آپ دادا جان سے بات کر لیجئے گا یاد سے۔ امان کہاں ہیں آپ؟ میں جب سے ڈھونڈ رہی ہوں آپ کو۔ ہمارا سارا شو نکل رہا ہے، جلدی آئیں۔ لو جی، آ گیا رولا۔ چل پتر جا، دیکھو جا کر شو۔ اوکے ممی، میں چلا۔ آپ بھی جائیں، آپ کا رولا بھی آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ بدمعاش، ماں سے مذاق کر رہا ہے۔ چلو تائی جان سے کر لیتا ہوں، جوتا ماروں گی مجھے کچھ کہا تو۔ لو جی، میں تو چلا، یہاں تو سب ہی خون کے پیاسے ہیں۔ عافیہ، ایک بات تو ہے، ہمارے بچے بہت اچھے ہیں۔ خاندان میں ہی سب رہ گئے، باہر سے لے کر آتے تو نہ جانے ہمارے ساتھ کیا کرتی۔ جی آپا، مجھے تو ولید بہت اچھا لگتا ہے۔ دیکھا نا آپ کتنا کرتا ہے روح کا، گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ جی آپا، بس اللہ سب کی قسمت اچھی کرے۔ حور کپبورڈ میں سر دیے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ اسے اپنے پیچھے کچھ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھنا چاہا تو سیدھا زمان کے سینے سے ٹکرائی۔ دھیان سے مسز، دل میں تو آپ پہلے ہی ہیں، اب کیا اندر گھسنے کا ارادہ ہے؟ زمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید نزدیک کیا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا منہ اوپر کیا۔ کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو؟ ڈر لگ رہا ہے؟ کس بات کا ڈر؟ میرا ڈر، میری شدتوں کا ڈر، میرے بدلوں کا ڈر، میرے پیار کا ڈر؟ نہیں، نہیں تو؟ اچھا پھر یہ پسینہ کیوں؟ میری قربت تمہیں کیوں بھگو رہی ہے؟ وہ کیا وہ؟ کتنا تڑپایا ہے نا تم نے، اب جھیلو میری اپنی اس نازک جان پر۔ زمان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہ کروں میں تو کروں گا، بلکہ صرف باتیں ہی نہیں بلکہ باتوں پر عمل بھی کروں گا۔ زمان نے اسے باہوں میں اٹھایا اور ٹیرس پر لے آیا، جہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، بادل گرج رہے تھے اور شاید بجلی بھی چمکنے لگی تھی۔ حور، لگتا ہے آج موسم کا بھی موڈ میرے جیسا ہے، آج بادل بھی بارش کریں گے۔ جی؟ کیوں اتنا گھبرا رہی ہو؟ پتہ نہیں زمان، لیکن پتہ نہیں کیوں عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ گھنی مونچھوں تلے انابل اب مسکرائے تھے، یہ سوچ کر کہ وہ زمان کے تقاضوں کو سمجھتی ہے۔ حور، ہم اپنے رشتے کا آغاز کر سکتے ہیں اب، تم ٹھیک ہو؟ اور ویسے بھی تم سے دور رہنا اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ اب ہمیں ایک ہونا ہے تاکہ ہمارے دشمنوں کو مزید ہمیں دور کرنے کا موقع نہ ملے۔ حور جی، ساتھ دو گی نا میرا زندگی کے اس خوبصورت سفر میں؟ بس میں چاہتا ہوں تم مجھ میں گم رہو اور میں تم میں۔
میں تمہارے اتنا قریب آنا چاہتا ہوں کہ میں جو بھی سانس لوں اس میں مجھے تم محسوس کر سکو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں پیار سے اتنا بے بس کر دوں کہ تمہیں میرے علاوہ کچھ نظر نہ آئے۔ تمہیں پتہ ہے تم ٹھیک نہیں تھی نا، بہت ضبط کیا میں نے خود پر۔ میں چاہتا تو تمہاری خوشی بھلا سکتا تھا، مگر میں تمہاری مرضی سے تمہارے قریب آنا چاہتا تھا، لیکن اب نہیں پوچھوں گا، کیونکہ اب تمہاری اجازتیں بھی میری ہی ہیں۔ اس کی سانسوں کی تپش سے حور کا چہرہ جھلس رہا تھا، مگر وہ تھا سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ زمان نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر نرمی سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لیا۔ اس کا گرم لمس حور کے لیے جان لیوا تھا۔ اچانک اسے بلچری کڑکی تو حور نے ڈر کر زمان میں سمانا چاہا۔ زمان نے دھیرے سے اس نازک وجود کو اپنے بازوؤں میں بھینچا۔ اس کا عمل مزید شدت پکڑ چکا تھا۔ آج نہ جانے ایسا کیا تھا کہ حور کی جان نکل رہی تھی اس کے چھونے سے۔ ایک پل کے لیے اس کے ہونٹ آزادی دی۔ اتنے دنوں کی پیاس ہے، اتنی جلدی نہیں بجھے گی میری جان۔ ایسے اپنے ریلنگ کے پاس آیا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے گرد رکھ کر ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ بارش بھی اپنا زور پکڑ چکی تھی اور زمان اپنے کام میں مصروف تھا۔ حور نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کو جکڑ رکھا تھا، اور ورنہ وہ گر چکی ہوتی۔ زمان، مجھے بارش سے زیادہ اب میں خطرناک ثابت ہونے والا ہوں تمہارے لیے۔ میرے سے ڈرو۔ وہ دونوں بھیگ رہے تھے بارش میں۔ حور کا بھیگا سراپا زمان کو مزید بہکا رہا تھا۔ اس کی گردن سے بال ہٹا کر اس کی شفاف گردن پر لب رکھ چکا تھا۔ حور بے بس ہو رہی تھی اس ظالم کی پناہوں میں۔ اس کے ہونٹ اس کی گردن پر سفر کر رہے تھے۔ جب وہ پیچھے ہٹا تو حور کی گردن پر اس کی جنونیت کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ زمان، سردی لگ رہی ہے مجھے، کچھ سردی اور زیادہ۔ زمان کی غربت نے اسے ہچکنے پر مجبور کیا تھا۔ زمان نے جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں لے آیا۔ اس کی گرم پناہوں میں آتے ہی حور کو سکون ملا تھا۔ وہ اسے بیڈ کی جانب بڑھا۔ زمان، بیڈ گیلا ہو جائے گا، ہم سوئیں گے کہاں؟ میری باہوں میں۔